غزہ، لبنان اور اب شام ہے اسرائیل کا اگلا ہدف۔ کیا تیسری جنگ عظیم کا ہونے والا ہے آغاز، یا ارض شام پر ہونے والی ہے قیامت برپا؟ کیا احادیث مبارکہ میں ہونے والی پیش گوئیاں ہونے والی ہیں سچ؟ کیا احادیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی حکمرانی ہونے والی ہے قائم؟ اسلام تو کیا غیر مسلم نجومی نے بھی مسلمانوں کی آنے والی حکمرانی کی کر دی ہے پیش گوئی؟ شام کے موجودہ حالات، اس کی تاریخی اہمیت اور ارض شام کے بارے میں کی گئی پیش گوئیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ملک شام ایک بابرکت اور مقدس سرزمین ہے۔ احادیث مبارکہ میں جس خطۂ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہیں، جسے معاصر اور دنیا شام یعنی سیریا کے نام سے جانتی ہے۔ معاصر شام 1946 میں فرانس کے قبضے سے آزاد ہونے کے بعد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے شام دی لیونٹ کے نام سے موجود خطۂ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ شامل تھا۔ حالیہ جغرافیائی تقسیم کے تناظر میں شام سے مراد فلسطین، موجودہ شام، اردن اور لبنان کا علاقہ بنتا ہے۔ دوستوں، شام کو انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ ہے۔ ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ عربیہ سوریہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی کہ ان قریب شام فتح ہو جائے گا۔ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ شام کے بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ دراصل عرب کے عرف میں شمال کی جہت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ شام سے مراد صرف دمشق بھی لیا جاتا ہے، جبکہ تاریخی لحاظ سے سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ شام تھا۔ اسے سورۃ القبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتہ کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ وہاں جاری نہریں ہیں اور تر و تازہ سرسبز کھیت ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جو اس زمین پر تشریف لائے۔ اعجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ دوستوں، ملک شام کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، بلکہ اس بارے میں بہت سی پیش گوئیاں بھی اور صحابہ کرام کو یہاں رہنے کا مشورہ بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے، اور اے میرے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، یعنی ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی۔ وہی فلسطین سے متصل ہے اور فلسطین میں بیت المقدس واقع ہے۔ 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ ابدال دراصل اللہ کے بعض نیک بندوں، اولیاء اللہ میں سے برگزیدہ جماعت کا نام ہے۔ ملک شام کی اہمیت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ دوستوں، ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا مقرر ہونا حفاظت کے لیے بھی ہے۔ روایات کے مطابق چونکہ 40 ابدال ہمیشہ شام کے شہر دمشق میں رہیں گے، اس لیے وہاں فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں، یعنی اللہ والوں کی برکت سے ملک میں حفظ و امان رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شام میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے مقامات سے کم یا وہاں کفر و گناہ کم ہوں گے، جیسے ہر انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ تکلیف رب تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور اس وقت فرشتے حفاظت نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں پھیلنے والے فتنوں کے حوالے سے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ عنقریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائے گی، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ دوستو، شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا، جیسا کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اسی طرح ملک شام کی اہمیت کو اور بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے غالب رہنے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ جسے قیامت تک خدائی نصرت شامل حال رہے گی۔ جو انہیں ذلیل کرنا چاہے وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، یعنی بلاد شام میں ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی کہ جسے خدائی نصرت حاصل ہوگی۔ دوستو، روایات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اعتبار اور ظہور مکہ سے ہوا، اور اس کا کمال و عروج شام میں مہدی کے ظہور سے حاصل ہوگا، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں یہی بشارت دی گئی ہے کہ دمشق کی مشرقی جانب موجود سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے ان کا نزول ہوگا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں آخری ہجرت کفار کی آزمائش کے سبب بلاد شام کی طرف ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسری بار خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوہ کی بنیاد رکھیں گے۔ دوستو، اسلام کے ابتدائی عروج کا مرکز مدینہ تھا، تو انتہائی عروج کا مرکز ارض مقدس ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی، جیسا کہ اہل فلسطین کو اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مراد موجودہ شام بھی ہو سکتا ہے کہ جسے حالیہ شورشوں کے سبب کئی اعتبارات سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ دوستوں، موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ ملک شام کے بارے میں غیر مسلم نجومی کی پیش گوئی کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔